محترم حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامداً و مصلیاً و مسلماً اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرجال قوامون علی النساء، صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ ہم نے مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا ہے۔ اللہ نے ایک مرد کو عورت پر حاکم بنا کر یہ بتانا چاہا ہے کہ عورتیں چونکہ ناقص العقل ہوا کرتی ہیں اور مرد یہ پورے عقل والا ہوا کرتا ہے، اس لیے اللہ نے ایک پورے عقل والے کو ایک ناقص العقل پہ حاکم بنایا ہے۔ لیکن آج کل مزاج اور آج کل زمانے کے اعتبار سے تبدیلیاں دکھائی دیتی ہے کہ آج کل کا مرد چونکہ اپنی عورتوں کے کہنے میں اور اپنی حاکمیت کو بھول بیٹھے ہیں کہ اللہ نے جس کو حاکم بنایا ہے وہ محکوم بنتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اپنی عورتوں کے کہنے میں، اپنی عورتوں کے بہکاوے میں آ کر اپنے ماں باپ کو گالیاں دینا، اپنے ماں باپ کو ستانا، اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہنا، حتیٰ کہ میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو اپنے ماں باپ کو مار پیٹ بھی کیا کرتے ہیں، گھروں سے باہر بھی نکال دیا کرتے ہیں، صرف اور صرف کس لیے؟ صرف اپنی بیوی کے کہنے میں آ کر۔ اسے یہ سمجھ ہونی چاہیے کہ جس ماں نے اسے 9 مہینے اپنے شکم میں رکھا، جس ماں نے اسے بچپنے سے لے کر جوانی تک ہر مقام پر، ہر موڑ پر اس کے لیے دعائیں مانگی، اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں اپنی آنچل اٹھا کر بھیک مانگی کہ مولا میرے بچے کو صحیح سلامت رکھنا، وہی بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے تو میں نے بعض بچوں کو یہاں تک کہتے ہوئے سنا ہے کہ تم نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں، ماں وہ مقام ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اگر تم اپنے ماں باپ کو راضی کر لو گے تو جنت میں مقام بنا لو گے، اگر ماں باپ کو ناراض کر لو گے تو تمہارا ٹھکانہ جہنم ہو جائے گا۔ یاد رکھو، اپنی بیوی کے کہنے میں، بہکاوے میں آ کر اپنے ماں باپ کو کبھی بھی برا بھلا نہیں کہنا۔ مانا کہ عورتیں دل کا سکون ہے، اللہ نے تمہارے سکون کے لیے عورتوں کو بنایا ہے۔ تمہاری بیوی کا بھی حق ہے تم پر، اس حق کو آپ ادا کیجئے، ماں باپ کا بھی حق ہے، اس حق کو بھی آپ ادا کیجئے، اور ایسا نہ ہو کہ صرف بیوی کے حق ادا کرنے کے چکر میں آپ ماں باپ کے حق کو چھوڑ دیں۔ تمہیں اللہ نے حاکم بنایا ہے، اس لیے اپنی حاکمیت کو برقرار رکھیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا ہے کہ اگر خدا کے بعد کسی کو سجدہ کرنے کا حکم ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہروں کا سجدہ کرے۔ اب آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ نے شوہر کا مقام کتنا بلند و بالا فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول نے اس مقام کو بتایا ہے کہ شوہروں کو سجدہ کرنے کے لیے میں کہتا، اگر خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو آپ کیوں بھول بیٹھے ہیں اس بات کو کہ اللہ نے آپ کو حاکم بنایا ہے؟ تو اپنی حاکمیت کا احساس رکھیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اپنی عورتوں کو ماریے پیٹیے، بلکہ اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے مارنے سے بھی، پیٹنے سے بھی، اور یہاں تک کہ چہرے پر مارنے سے میرے اللہ کے رسول نے بہت زیادہ منع فرمایا ہے کہ عورتوں کو، اگر عورتیں تمہاری کچھ غلط کر رہی ہے یا غلط بیانی سے کام لے رہی ہے اور تمہیں تنبیہ کرنا ہے تو اسے مارو، لیکن ایسے مقام پہ مارو کہ اسے احساس ہو، لیکن چہرے پر اللہ کے رسول نے مارنے سے منع فرمایا ہے۔ اس لیے آپ بھی اپنے آپ کو سنبھالیے اور دیکھیے کہ اللہ نے جس کو حاکم بنایا ہے اس کی حاکمیت برقرار رہے۔ یاد رکھیے کہ ایک عورت جو ہے انسان کو بہکا دیتا ہے
اور بہکانے کے بعد اسے ایسے راہ پہ لا دیتا ہے کہ انسان نہ گھر کا رہتا ہے نہ گھاٹ کا رہتا ہے۔ اور عورت ہی وہ چیز ہے کہ اگر عورت چاہے تو اپنے گھر کو جنت بنا سکتی ہے، اور اگر چاہے عورت تو اپنے گھر کو جہنم بنا سکتی ہے۔ اگر اس کے اندر دینداری ہوگی اور دینی تعلیم ہوگا تو وہ عورت اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت بھی اچھی کرے گی، اپنے بچوں کو اچھا سنسکار دے گی، اچھی باتیں بتائیں گی، دین کی باتیں بتائیں گی، نبی کی محبت اس کے دلوں میں معجزن کرے گی، اور اپنے بچے کو ایسے راہ پر گامزن کرے گی جو اللہ و رسول کا راستہ ہوگا، جو اسلام کا راستہ ہوگا، جو خدا کی پیروی کرنے والے کے لوگوں کا راستہ ہوگا۔ ان راستوں پہ عورتیں اپنے بچوں کو چلائیں گی۔ اگر دینی تعلیم ان کے اندر نہیں ہے، دینی تعلیم کا فقدان ہے، اور وہ نہیں جانتی ہے کہ اسلام کیا ہے، اسلام کے ماننے والے کیا ہے، اسلام کے احکامات کیا ہے، اسلام کا فرمان کیا ہے، وہ اگر نہیں جانتے ہیں تو اپنے بچوں کو وہ اس راہ پر نہیں لا پائیں گی۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج 90% بچے ایسے ہیں جو اپنے ماں باپ کے نافرمان ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ہم نے بچوں کو تعلیم و تربیت سے آراستہ نہیں کیا ہے، بچوں کو تعلیم نہیں دلائی ہے، اس لیے بچے بڑوں کا ادب، بڑوں کی تعظیم، چھوٹوں پر شفقت یہ نہیں جانتے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا، چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ کب ہوگا؟ جب آپ تعلیم کے میدان میں غور و فکر کریں گے، اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آپ آراستہ کریں گے، دینی تعلیم سکھائیں گے۔ لیکن جب آپ کے اندر دینی تعلیم نہیں ہوگا تو نہ آپ والدین کی عزت کریں گے، نہ بیوی کے مقام کو سمجھیں گے، نہ عورتوں کے اندر اگر نہیں ہوگا تو نہ وہ شوہروں کی عزت کیسے کی جاتی ہے اور شوہر کا کیا مقام ہے وہ نہیں جان پائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ آج لا علمی کی بنیاد پر نہ عورت جو ہے کہ شوہر کے حقوق کو جانتی ہے، نہ مرد بیوی کے حقوق کو جانتا ہے کہ عورتوں کے حقوق کیا ہے، نہ عورتیں یہ جانتی ہے کہ شوہر کے حقوق کیا ہے۔ اس وجہ سے اکثر گھر میں ناچاکی ہوتی ہے، لڑائی ہوتی ہے، فسادات ہوتے ہیں، یہاں تک کہ طلاق کی نوبت آ جاتی ہے، اور بعض جگہوں پر تو طلاق بھی ہو جاتے ہیں، صرف علم کی کمی ہونے کی بنیاد پر، ایک دوسرے کو نہ سمجھ پانے کی بنیاد پر، ایک دوسرے کے حقوق سے ناواقفیت کی بنیاد پر ایسے کارنامے انجام پا جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، طلاق حالانکہ جائز ہے اور مباح ہے، لیکن اللہ کے نزدیک سب سے مباح کاموں میں سب سے ناپسندیدہ کام جو ہے وہ طلاق ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر عورتوں کو اگر تم سمجھانا چاہتے ہو تو عورتیں کو اس انداز سے سمجھاؤ کہ تاکہ وہ تمہاری باتوں کو اچھی طرح سمجھ سکے، ورنہ عورتیں ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہیں، اس کو زیادہ سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو وہ ٹوٹ جائے گا، اور ٹوٹنے کا مطلب یہ ہے کہ تم دونوں میں طلاق واقع ہو جائے گی۔ اس لیے اپنی حاکمیت کو آپ سمجھیے کہ اللہ نے آپ کو حاکم بنایا ہے۔ حاکم کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اسے مار پیٹ کریں، بلکہ حاکم کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اپنی رعایا کی جس طرح دیکھ بھال کی جاتی ہے، رعایا کے ساتھ ہمدردی کی جاتی ہے، رعایا کے ساتھ حسن سلوک کیا جاتا ہے، رعایا کی اچھائی اور برائی کا خیال رکھا جاتا ہے، حاکم کا یہی کام ہوتا ہے۔ تو حاکم کا مطلب یہی ہے کہ آپ اپنے بال بچوں کی خوب اچھی طرح دیکھ بھال کیجئے، ان کے ساتھ پیار و محبت کا برتاؤ کیجئے، ہمدردی کیجئے۔ عورتیں تو پیار کی بھوکی ہوتی ہیں، اگر آپ اسے پیار سے رکھیں گے تو بھوکی پیاسی بھی آپ کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہے، لیکن اگر جو ہی آپ نے اس کے ساتھ اکڑ دکھایا تو وہی ٹیڑھی پسلی سے عورتیں پیدا ہوئی ہے، تو وہ ٹیڑھی کی ٹیڑھی ہی رہیں گے، سیدھی ہونے کا نام نہیں لیں گے۔ اس لیے آپ اسے پیار سے سیدھا کرنے کی کوشش کریں اور پیار کے ساتھ پیار کا برتاؤ کریں،
اب جب آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، اچھی ہمدردی دکھائیں گے اور اپنے بال بچوں کے ساتھ نیک برتاؤ کریں گے تو آنے والی نسلیں بھی آپ کے ساتھ بھی، آپ کے بچے بھی آپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، آپ کے ساتھ اچھی ہمدردی کریں گے۔ ورنہ یاد رکھیے کہ اللہ کا ایک ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ ایمان والو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، چونکہ اللہ نے آپ کو حاکم بنایا۔ اگر آپ کی بیوی بے حیائی کی طرف جا رہی ہے، اگر آپ کے بچے بے حیائی کی طرف جا رہے ہیں تو آپ کا اولین فرض ہے کہ آپ اسے روکیے، اسے سمجھائیے، اسے سیدھے راستے پر چلنے کے لیے بتائیے، ورنہ کل قیامت میں کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے اس کی پوچھ کرے گا کہ میں نے تجھے حاکم بنایا تھا، تم محکومی کی زندگی کیوں گزارنے لگے؟ میں نے تجھے حاکم بنایا تھا، تم نے اپنے بال بچوں کو برائی سے روکا کیوں نہیں؟ میں نے حاکم بنایا تھا، تم نے اپنے بچوں کو بے حیائی سے روکا کیوں نہیں؟ آج بچے بے حیائی کی طرف جا رہے ہیں اور ہمارا مسلم معاشرہ، خاص کر مسلم بچے اور بچیاں ایسے مقام پر پہنچ جا رہی ہیں کہ اللہ کی پناہ کہ نہ جانے وہ غیروں کے بستروں پر سونے کے لیے راضی ہو جاتی ہیں، تیار ہو جاتی ہیں۔ یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کم علمی کی بنیاد پر، لا علمی کی بنیاد پر۔ ہمارا اولین فرض یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے جہاں ہمیں حاکم بنایا ہے تو ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں، اپنے بچوں کو اچھا علم دیں تاکہ وہ بچے سمجھیں کہ اچھی چیز کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، ان سب چیزوں کو وہ جانیں۔ ورنہ یاد رکھیے کل قیامت کے دن آپ کی پکڑ ہوگی سب سے پہلے، اور آپ ہی پوچھے جائیں گے کہ میں نے، اللہ فرمائے گا کہ میں نے تجھے حاکم بنایا تھا اور تو نے اپنے رعایا کی صحیح دیکھ بھال نہیں کی، اپنے بال بچوں کی صحیح تربیت نہیں کی، اپنی بیوی کی صحیح سے اس کو راستہ نہیں دکھایا، صحیح سے ان کے ساتھ تم پیش نہیں آئے۔ تمہاری بیوی بے حیائی کی طرف جا رہی تھی، تم نے اسے روکا نہیں۔ تمہارے بچے بے حیائی کی طرف جا رہے تھے، تم نے اسے روکا نہیں۔ تمہارے بچے بے نمازی تھے، تم نے اسے نماز کی تلقین نہیں کی۔ تمہاری بیوی بے نمازی تھی، تم نے اسے نماز کی تلقین نہیں کی۔ تمہاری بیوی غیر شرعی کام کیا کرتی تھی، تم نے اسے روکا نہیں۔ ان سب چیزوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے پوچھے گا اور آپ کو جواب دینا پڑے گا کل میدان محشر میں، اس لیے کہ اللہ نے آپ کو حاکم بنایا ہے، ساری محکومیت آپ کے پاس ہے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت میں اس کی پرسش فرمائے گا اور آپ کو رب کے سامنے اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، خاص کر آپ کے لیے یہ تلقین ہے کہ اپنے ماں باپ کی آپ عزت کریں۔ اب بیوی ہے، بیوی کا ایک الگ مقام ہے، ماں باپ کا ایک الگ مقام ہے، بال بچوں کا ایک الگ مقام ہے، ہر ایک کے حقوق ہے۔ آپ ہر ایک کے حقوق کو جانیں، اور جب آپ ہر ایک کے حقوق کو جانیں گے اور ان کے حق جو ہیں ان کو آپ ادا کریں گے تو انشاءاللہ نہ گھر میں کبھی لڑائی ہوگی، نہ گھر میں کبھی کوئی جھگڑا ہوگا، نہ ناچاکی ہوگی، نہ طلاق کی نوبت پہنچے گی۔ اس لیے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ آپ جس چیز کو نہیں جانتے ہیں اس چیز کو جاننے کی کوشش کریں۔ والدین کے کیا حق ہیں، ماں باپ کے کیا حق ہیں، بیوی بچوں کے کیا حق ہے، سب کے حقوق کو جاننے کی کوشش کریں۔ اور یہ جانکاری تب ملے گی جب آپ کسی اچھے کی صحبت میں بیٹھیں گے، کسی پڑھے لکھے کی صحبت میں بیٹھیں گے، آپ اس سے سوال کریں گے، آپ اس سے پوچھیں گے، وہ آپ کو بیوی کے حقوق بھی بتائے گا، بچوں کے حقوق بھی بتائے گا، ماں باپ کے حقوق بھی بتائے گا، اہل و عیال کے حقوق بھی بتائے گا، سب کے حقوق کو آپ کے سامنے رکھے گا۔ اور جب آپ حقوق کو جانیں گے تو آپ حقوق کے اندر ہی جب آپ ان سے سب کے حق ادا کر دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہوا نظر آئے گا اور آپ کے بال بچے بھی آپ سے خوش ہوں گے، گھر سے جھگڑا مٹے گا، فساد مٹے گا، ناچاقی دور ہوگی۔ یاد رکھیے جس گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں، فساد ہوتے ہیں، وہاں سے برکتیں، رحمتیں اٹھ جایا کرتی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ لوگ پریشانی کے عالم میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم پریشان ہیں، ہمارے ساتھ ایسا معاملہ ہو گیا، ہم پریشانی میں زندگی گزار رہے ہیں، رزق میں وسعتیں اور برکتیں نہیں ہوتی،
وجہ کیا ہے؟ یہی سب وجوہات ہے جو چھوٹی چھوٹی وجہ ہیں، انسان اس پر اگر کارآمد ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظروں میں بھی وہ محبوب رہے گا اور انسان کی نظروں میں بھی وہ پیارا رہے گا، اور گھر سے ناچاکی بھی دور ہو جائے گی، لڑائی جھگڑا بھی دور ہو جائے گا، گھر میں رحمتیں، برکتیں، وسعتیں سب نازل ہوگی۔ پیارے ناظرین اور سامعین، اس بات کا آپ خیال رکھیں، اللہ نے آپ کو حاکم بنایا ہے تو آپ حاکمیت کی زندگی گزاریے، محکوم بننے کی کوشش مت کیجیے۔ اللہ کریم ہم سبوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے بتائے ہوئے اصول و ضوابط پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا